اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یجتبیک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا۔ اللہ نے کہا یجتبیک ربک، تمہارا رب تمہیں چن لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں نا کہ ایک ایک ورڈ کو جدھر اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں اس کے پیچھے بہت اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہم نے ایک ایک ورڈ کی ڈیپتھ میں جانا ہے۔ یجتبیک ربک، تمہارا رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ اور ساتھ ہی ساتھ رب وہ ذات ہے جو آپ کو پالتی ہے، جو آپ کی نشو و نما کرتی ہے، جو آپ کو نرچر کرتی ہے، اور شروع سے لے کر اینڈ تک زندگی کے آپ کو سنبھالتی ہے، اور آپ کو آپ کی گروتھ میں اور آپ کی نشو و نما میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا پالن ہار ہے، وہ جو آپ کا رب ہے، وہ جو آپ کا کریٹر ہے، وہ آپ کو چن رہا ہے، وہ آپ کو خاص کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک سینس آف اٹیچمنٹ بھی ہمیں فیل ہو گئی نا، ایک کنیکشن بھی فیل ہو گیا۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب تمہیں چن لے گا۔ وہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک خوشخبری کی بات ہوگی، یا ایک بہت امپیکٹ اس کا بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ربک، تمہارا رب تمہیں چن لے گا۔ تو اس سے اگر ہم لیسنز لیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یور لارڈ از گوئنگ ٹو چوز یو، اٹ مینس دیٹ ہی از نیور گوئنگ ٹو لیو یو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے، اور آپ کا خالق۔ اب ہم ایک ایک اگر رب کے ایک ایک میننگ کو کھولیں، کیونکہ عربی کی یہی خصوصیت ہے نا، اردو میں ہوتا تو یوں ہو جاتا ہے کہ تمہارا خالق تمہیں چن لے گا، یا انگلش میں ہوتا یور کریٹر از گوئنگ ٹو چوز یو، تو باقی دو ورڈز تو رہ جاتے۔ اللہ فرما رہا ہے رب، یعنی کہ آپ کا خالق بھی، جو آپ کا اونر بھی ہے، مالک بھی، اور جو آپ کا پلانر ہے، مدبر بھی۔ تو یور کریٹر از گوئنگ ٹو چوز یو، ہی ہیز کریٹڈ یو فار ہم سیلف۔ اس نے آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کرو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آؤ۔ جہاں پر آ جاتی ہے بات چوز کرنے کی، ڈیسیجن لینے کی، اینڈ ایوری بڈی از میکنگ ڈیسیجنز آل دا ٹائم۔ ہم لوگ ہر روز بہت سارے ڈیسیجنز لیتے ہیں کہ اب اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے، اب کدھر جانے کی ضرورت ہے۔ بات ایون کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے ایک فیصلہ ہی کرنا ہوتا ہے، یہ بات کروں کہ نہ کروں۔ یعنی بہت سارے جو آپ ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے کس کے مطابق لینا ہے، کس کی رضا کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا خالق ہے نا، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ You have to live your life according to his will، اور اس کے لیے آپ کو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس کی ول کا، اس کی مرضی کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی کتاب پڑھ کے۔ تو ربو کا یعنی کہ جب آپ اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ اس کو تبھی اپنا رب مان رہے ہیں نا، تو ربو کا، وہ آپ کا رب آپ کو پھر چن لے گا۔ وہ یعنی تبھی آپ کو چوز کرے گا when you actually surrender to him۔ یجتبی کا ربو کا، اور دوسرا میننگ کیا ہے کہ مالک، اونر، مطلب ہی کمپلیٹلی اونز یو۔ اچھا، کبھی کبھار کیا ایسے ہوتا ہے، جس طرح ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جب بچپن میں بھی ان کے بھائیوں کا ان کے ساتھ جو رویہ تھا اور جس طرح کا ٹریٹمنٹ ان کو مل رہا تھا، اینڈ وی ڈسکسڈ اباؤٹ اٹ دیٹ اٹ از ویری نیچرل فار اے چائلڈ ٹو فیل لو اباؤٹ ہم سیلف۔ You know, he can be inclined to having low self-image when obviously his elder brothers are not treating him in the right way۔ ایسے ہو جاتا ہے نا، ہم لوگ اگر ایسے ہی ماحول میں لمبے عرصے کے لیے بھی رہیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول اتنا انٹینس ہو جائے، بے شک شارٹ پیریڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ ایسی ان کی طرف سے وائبز بھی آ رہی ہوں، اور وہ اپنے جیسچرز سے، اپنے حرکتوں سے، اپنے بیہیویئر سے بھی آپ کی زندگی کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، دین اٹس ویری نیچرل ٹو فیل لو۔
یعنی آپ اپنے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ پریشان ہو جاؤ کہ what do I deserve such kind of treatment. اور اگر ایک بچہ ہے اس کو تو نہیں اتنا پتہ، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ یہ تھا کہ وہ اس طرح کا اپنے بارے میں بھی وہ سوچنے لگ جائے. لیکن اللہ کا یہ کہنا کہ وہ آپ کا اونر ہے، ہی کمپلیٹلی اونز یو، یعنی آپ جو ہے بلونگ ہی اس کو کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو لیو یو اور ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان یور لائف. کیونکہ جب اصل میں ہوتا کیا ہے، اگر ہم سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے دیکھیں کہ جب لوگ آپ کو جس طرح سے پرسیو کرتے ہیں یا جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یو اسٹارٹ فیلنگ یور سیلف اباؤٹ یور سیلف دا سیم وے. آپ سمجھنے لگ جاتے ہو پتہ نہیں شاید میں ہوئی اسی قابل. لیکن آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ یو بلانگ ٹو ہم رائٹ، ہی از یور کریٹر، ہی از یور اونر، دین ہی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ وٹ ڈو یو ڈیزرو اینڈ وٹ ڈو یو ڈونٹ ڈیزرو. آپ کس کے قابل ہو، آپ کو کون سی حیثیت یا کون سا مقام ملنا چاہیے ہے. دین یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل لو. یہ ایک آیت ہمیں نا کانفیڈینس بھی دے گی. یہ آیت ہمیں، اور جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، جس طرح ہم یہ بھی پڑھتے ہیں قرآن میں ہی آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین آسمان بھی اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ بھی تمہارے لیے کریٹ ہوا ہے. اور ہر نعمت اگر ہم دل کی آنکھ سے واقعی میں اپنی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا، ایکنالج کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. تو پھر انسان کا وہ جو کانفیڈنس ہے اور اپنے مقصد کو پانے کی جو جستجو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. ایسا انسان آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور اچھا یہ کام کرنے پڑیں گے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو میں یہ کام کیے بغیر اب نہیں رہ سکتی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ اپنے پوٹینشلز ہی ریکگنائز نہ کر چکے ہوتے، یا آپ کو یہی نہ سمجھ آ رہی ہوتی کہ اچھا اشرف المخلوق تو ہو گئی ہوں لیکن پتہ نہیں اب میں اس کو وہ کیسے کروں گی، انٹرنلائز کیسے کروں گی، یا اس پر ایکٹ کیسے کروں گی، کیا اسے کام کر سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں. sometimes we have a very negative self image, but we have to be very confident کہ اگر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے اور خاص کر مسلمان بنا دیا ہے، اب آپ میں اس نے کچھ دیکھ لیا تھا، اب آپ سے اس نے کچھ لینا ہے کام. اور اگر آپ اپنی ان فیکلٹیز کو، ان 5 سینسز کو جو اس نے دی ہوئی ہیں اور جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں اس کو اللہ کی خاطر یوز نہیں کرو گے، اللہ کے پسند کے کاموں میں استعمال نہیں کرو گے، انفیکٹ اپنی خواہشات یا پھر اپنے نفس کی تسکین یا پھر کوئی بھی ایسے کام جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں اس میں ہی اپنی انرجی کو ویسٹ کرو گے، تو پھر آپ کے لیے اجتباء نہیں ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ والا لیول ایکوائر کر لو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت ہی چنے ہوئے بندوں کو رکھتا ہے. تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کوالٹیز تھیں، جتنا صبر تھا، توکل تھا، اخلاص تھا نا، کہ no matter how world is treating me, how my even closest relatives are treating me, I am going to surrender to Allah. میں تو وہی کروں گا جو اللہ نے کہا ہے. ایک بچے کا اخلاص تھا اور اس اخلاص کی بیسس پہ اس کو یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نا بہت کچھ دینے والا ہے، بہت سی خیر دینے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم نے بھی فگر آؤٹ کرنا ہے what do we have to do in our lives. کیا ایسی پوٹینشل ہے میرے پاس، کیا ایسا خزانہ ہے میرے اندر دبا ہوا، چھپا ہوا، جس کو ابھی تک میں صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی، جس پہ نا دھند سی پڑی ہوئی ہے. شاید میں نے اس رب کو رب مانا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو اپنے دل کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے رب بوکا، میں تمہارا رب ہوں. کیا واقعی میں نے رب کا میننگ سمجھا ہے؟ اور تھرڈ میننگ واز دیٹ ہی از یور پلانر. وہ مدبر ہے، یعنی کہ آگے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا نا، ہو سکتا ہے وہ جب ہو رہا ہو تو آپ کو لگے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب مجھے بھی چنا جائے گا. obviously when he was confined in the jail
and when he was getting ill treatment from people, he was being sold as a slave, اور بہت ہی کم قیمت میں. تو ان کو تو یہی لگ رہا تھا نا کہ اتنی کم قیمت دنیا نے میری رکھ لی اپنی نظر میں. لیکن جب یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہوگا تب بھی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ جو پلانر ہے نا وہ یہ سارے پلان کو میرے حق میں بہتر ہی کر رہا ہوگا. یہ سارا کا سارا اس کا پلان ہے، تو اس وجہ سے یہ میرے حق میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ دین یو آر سیٹسفائیڈ. تب آپ اپنے دل میں ایک ٹھنڈک اور ایک سکون محسوس کرو گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہو. اینڈ دس از کالڈ توکل. وہ تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا تھا اور پیچھے آرمی تھی فرعون کی، اینڈ there was no way out apparently، اور ساتھ بنی اسرائیل ان کو تانے دے رہے تھے کہ یہ کیا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور اب آپ ہمیں اس مقام تک لے آئے ہیں کہ ہم نہ آگے سمندر میں چھلانگ لگا سکتے ہیں اور پیچھے بھی گئے تو قتل ہو جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، او ہو واقعی میں یہ کیا ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں، اب میں نے تو ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا. جب ہم ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ رب کیا کیا کر سکتا ہے، اس کی پاور کو اور اس کی عظمت کو بھول جاتے ہیں، اس کے قادر ہونے کو. اب اللہ تعالیٰ سے ان کا حسن ظن دیکھیں اور توکل چیک کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹائم پر کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھا دے گا. راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دے گا. So this is the kind of توکل اللہ تعالیٰ wants from you. یہ ٹیسٹ اسی لیے تو ہے کہ آپ کے سامنے ایک شاید ڈیڈ اینڈ ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے یا مجھے نہیں لگ رہا کہ آگے فیوچر میں میرے لیے کچھ اچھا ہوگا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا and then miracles are going to happen. ان کے لیے بھی انسٹنٹلی میریکل کیا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو عصا ہے اس کو سمندر پر مارو، تو یہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور پھر ان کے لیے ایک راستہ بن گیا اور وہ آرام سے اس سے گزر گئے اور ان کو نجات مل گئی. تو ہمیں بس تھوڑا سا پیشنس اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے اور اپنا اخلاق زبردست رکھنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے جو اس کے بہت ہی چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ہم نے ہسٹری اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کا جو اخلاق تھا وہ بہت ہی ہائی لیول پر ہوتا ہے. they don't fight back, they don't get to the level of the person who is fighting with them, who is treating them badly. وہ اس کے لیول پر نہیں گر جاتے، وہ اپنے ظرف کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آ کر یہ کہتے تھے کہ السلام علیکم، ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا نا آپ پہ موت ہو، آپ پر لعنت ہو یا موت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا تھا. ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کافی برا لگا اور انہوں نے آگے سے کہا کہ تم پر لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو، تم پہ موت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے یہ کہ یہ کہتے کہ ویری گڈ، شاباش، ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک تو میں نبی ہوں، مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ وہ میرے گھر آ کے مجھ سے اس طرح بات کریں. he could say anything. ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم لوگوں نے تو غصے میں پتہ نہیں اس کو اپنے گھر میں انٹر بھی ہونے دینا تھا یا نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے ان کو جواب دے دیا وعلیکم، ٹھیک ہے تم پہ بھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ تمہیں نرمی سے کام لینا چاہیے تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میری دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی اور ان کی میرے حق میں نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے لعنت بھیجی. سو سمپل از دیٹ کہ ان کے میرے ساتھ اس طرح بیہیویئر سے میری شان میں، میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی. ہمیں کیا لگتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ بہت برا بیہیو کرتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس نے مجھے کیا سمجھا ہوا تھا، اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیا. عزت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو یہی کانسیپٹ ہمیں اخلاق کا رسول اللہ کی زندگی سے بھی ملا اور یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملا کہ چاہے ساری دنیا بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے اور آپ کو نیچا کرنے کی
کوشش کرے اور آپ کو بہت زیادہ تانے بھی دے. اور یہاں پر یہی بات تھی کہ حسد میں ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی پلاننگ آپ کے خلاف کر جائے کہ جس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے. اس ٹائم پہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے میری عزت، میری کامیابی، میری خوشیاں اور میرا سکون. اور جب تک وہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کوئی بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. الٹیمیٹلی things are going to be in my favor. Yes, but I have to be patient for that. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. So are you ready to be a chosen one? Are you ready to sacrifice for him? The one who really wants you to feel loved by him. وہ اسی لیے کہہ رہا ہے ربک، تاکہ آپ اس کے رب ہونے کو، اس کی محبت کو محسوس کرو. اور شیطان، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا پچھلی ہی آیت میں، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو فیل دیٹ. وہ تو کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے. اینڈ یو نو میجورٹی کیسز میں ہم سب کے ساتھ یہ جو ایک پرابلم آ جاتی ہے نا، کیوں انسان مسلمان آج کل کے بھی دین پر اتنا زیادہ فرملی نہیں چل پاتے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ایک کہتے ہیں نا کہ معاشرے کا ایک امپیکٹ ہے، گناہ پہ جب ہم چلتے جاتے ہیں تو سم ٹائمز وی تھنک کہ اب تو دیر از نو وے بیک، اور بہت زیادہ اپنی خواہشات پر چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھول چکے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی آ جاتا ہے جو اس کا ایک شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ now you have no hope. اب تو جو ہے نا تمہاری معافی نہیں ہوگی، اور مایوسی دلائے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اس گناہ کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے لگے ہو، اب تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سوچ رہے ہو، تو ڈو یو تھنک اللہ از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یو ود دیز مچ سنس؟ جو جس طرح سے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایک کالا دھبا، ایک کالا اسپاٹ پڑ جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دل پورا کا پورا کالا ہو سکتا ہے اگر انسان توبہ کی طرف نہ آئے. لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اس کی آخری سانس تک، جب تک وہ غیب نہ دیکھ لے. he should repent. اور اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا اگر آپ واقعی سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرو. بٹ شیطان از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو ڈو دیٹ. وہ آپ کو انہی چیزوں میں الجھائے گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک یو فیل ورتھ لیس. This is the biggest trick, because I deal with a lot of patients who have this problem, that they think that they don't deserve love and they don't deserve affection and they can't do anything, because وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم worthless سی فیلنگ آتی ہے. we keep blaming ourselves all the time. اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں بھی کیا still they have this guilt inside of them کہ ہم ہی غلط ہیں. تو where is this coming from؟ ہم اگر یہ سوچیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اونچا مقام دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو کتنا زیادہ سراہنا چاہتا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. ہم یہ سوچنا ہی بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی محبت میں وہ نہیں ہونے دیتے کہ اس کی محبت ہمیں اپلفٹ کرے، اس کی محبت ہمیں انرجائز کرے کہ ٹھیک ہے ایون اف آئی ہیڈ اے سلپ اپ، پھر بھی جو ہے میرے پاس بہت سارے پوٹینشیلز ہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اس کی جو توبہ کا دروازہ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو اسٹل بی فرم آن دس پاتھ. میں اپنے بارے میں اس طرح سے اپنی پوٹینشیلز کو یا اپنی زندگی کو ویسٹ نہیں ہونے دوں گی شیطان کی باتوں میں آ کر. And we can talk about it later in the next class کہ اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں شیطان کے انسان کو اپنے مقصد سے روکنے میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنے میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.